بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہم سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم شریعت اسلامی کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، ہم اس کے پاسدار ہیں۔ یہ دعویٰ ہر شخص کا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جب معیار پر پرکھ کر کے دیکھا جاتا ہے تو کوئی شخص بھی 10% سے زیادہ اپنے اس دعوے اور کلیم میں سچا ثابت نہیں ہوتا۔ آپ پوچھیں گے کسوٹی کیا ہے، کسوٹی اور معیار کیا ہے، تو اس کے لیے اوپر سے نیچے تک آدمی کا وجود اور شخصیت خود ایک کسوٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویش بھوشا، پوشاک و لباس معلوم ہے، رہن سہن معلوم ہے، معاشرت معلوم ہے، میل نہیں کھاتی، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس میں سے سب سے واضح کسوٹی یا جو سب سے اہم پریکشا اور ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب خواہشات کا ٹکراؤ، ایموشنز کا ٹکراؤ، جذبات کا ٹکراؤ، خوشی یا غم کا ٹکراؤ شریعت مطہرہ کے اصولوں سے۔ مثلا کوئی خوشی کا وقت ہے، اس وقت آپ اپنے جامے میں، اپنے آپے میں اور اپنے قابو میں ہیں کہ نہیں ہیں، یا آپ کے اوپر کوئی غم پڑا ہے، آپ کے اوپر کوئی ملال اور حزن، یا آپ کے اوپر کوئی سانحہ گزرا ہے، ایسے وقت میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول اور قابو رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ یہ بنیادی طرح کی کسوٹی ہوتی ہے جس پر انسان کو پرکھا جاتا ہے۔ اس وقت دیکھنا ہے کہ آپ جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں، ایموشنز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اپنے غم، حزن اور ملال کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، یا آپ معاشرے کے دکھاوے کے سامنے، معاشرے کے سوشل پریشر کے سامنے آپ سرنڈر کر دیتے ہیں، یا آپ خوشی میں اپنا آپا کھو دیتے ہیں، خوشی میں آپ سیمائیں لانگ جاتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے، یہ پہچان کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کی قوت، آپ کی عزیمت، آپ کی استقامت، آپ کی دینداری، آپ کا تدین، آپ کی امانت اور آپ کی سولیڈیٹی یا آپ کا تسلب جانچا جاتا ہے۔ اور اس معاملے میں 99.99% معاشرہ ناکام، بہت جرأت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ڈیبیٹ پہ اتریں گے تو انشاءاللہ ثابت بھی کر دیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے شادیوں کے موقع پر، پہلی بات تو شادیوں کی اصلیت یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کی شادیوں کا حال سنتے ہیں، کان نہیں دھرتے۔ انہیں لگتا وہ اس زمانے کی شادی تھی، آج کا زمانہ بدل گیا۔ یعنی معاذ اللہ حضور کا جو کلچر ہے، جو ثقافت اور تمدن ہے، ان کا جو طریق ہے، ان کی جو معاشرت ہے، وہ اذکار رفتہ ہو گئی ہے، اولڈ اسٹائل ہو گیا، وہ متروک ہے، قابل ترک ہے۔ تو اس طرح کا مطلب سمجھ میں آتا ہے لوگوں کی طرف سے جو رد عمل ہے کہ کوئی کبھی پوچھنے نہیں آتا کہ شادیوں میں، شادی بیاہ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ وہی لوگ جو بلا کر کے ایک دن پہلے بیان کروا دیتے ہیں، اگلے دن ساری رسومات موجود ہیں۔ مطلب علماء قابو کھوئے ہوئے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں 99.99% جو کہہ رہا ہوں میرا اپنا ساتھی ہے،
اپنا کلاس میٹ، مجھ سے اس نے نکاح پڑھانے کو کہا، اور کانپور میں نے نکاح پڑھایا، یہ میرا خیال 21 سال پرانی بات، مطلب میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں بیچلر تھا، میں نے نکاح پڑھایا۔ نکاح کے دوران جو گفتگو جن منکرات کے اوپر میں نے بات کی، ان میں سے سلامی کے سلسلے میں، کہ سلامی میں جو فواحش اور جو خلاف حیا امور ہوتے ہیں ان پر میں نے بات چیت کی، اور میں نے دیکھا یہ کہ نکاح ختم ہوتے ہی اسٹیج سے اس کو اٹھا کر کے لوگ لے گئے سلامی کے لیے۔ یہ کنڈیشن ہے اس وقت کہ وہ ایک ایسا ماحول ہے، وہ ایک ایسا وقت ہے کہ آدمی دوسرے کے اوپر رکھ کر کے اور اس کے بعد سرنڈر کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیروں تلے رون دیتا ہے، جنازہ نکال دیتا ہے، کاندھا دے دیتا ہے سنتوں کو، اور حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے طاقتور مرد، بڑے بڑے دینداری کے دعوے کرنے والے اس وقت میں جا کر کے دم دبا کے کہیں گوشہ پکڑ لیتے۔ بہت ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے جو وفیات کا معاملہ ہے، یعنی جو اموات ہوتی ہیں، جس گھر میں میت ہو جاتی ہے، اس گھر میں بھی وہی چلتا ہے جو چلا آ رہا ہے۔ آپ بتلائیے کہ عورتوں کا ایسی جگہ آنا جہاں مرد موجود ہوں حرام ہے، یہاں تک کہ اپنے کپڑے ایسی جگہ ٹانگنا جہاں سے سگے بھائی کا گزر ہو جائز نہیں۔ سینسٹیوٹی دیکھ لیجیے آپ، حساسیت دیکھیے۔ تو شریعت تو بہرحال شریعت ہے نا۔ اب گھر میں کسی کی اگر وفات ہو گئی ہے تو یہ اتنا بڑا لازمہ ہے کہ اس پوری چارپائی کو عورتیں گھیریں گی اور باری باری سے ان کا بین چلے گا۔ جب کوئی رشتہ دار داخل ہوگا تب تک ایک پچھاڑ مار کے روئے گی۔ مجھے تو بہت موقع نہیں ملتا، میں جاتے نہیں ہوں، اس لیے کہ وہاں تک جانا یہ ایک سنت عمل ہے، اور وہاں تک جاتے 10-5 حرام کا مرتکب ہو جانا یہ معمولی بات ہے۔ بہت سارے الزامات ہیں میرے سر، میں کسی کے جنازے گھر تک پہنچتا بھی ہوں، گھر کے اندر میت تک نہیں پہنچ پاتا، حالات ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں پہنچنے کا مطلب ہے نگاہ پڑے گی۔ ایک سنت عمل کے لیے کئی حرام کا ارتکاب کرنا یہ درست نہیں۔ حج کے معاملے میں آپ دیکھیں، جا بجا ہماری ہدایات میں لکھا رہتا ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ ترک کر دیجئے، اس لیے کہ وہ ایک مستحب عمل ہے۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو کئی حرام کا ارتکاب کرنا پڑے گا۔ کسی کو کوہنی ماریں گے، کسی کو دھکا لگے گا آپ کی طرف سے، اور اگر کہیں خواتین بھی اس میں ہیں تو پھر گناہوں کا کیا کہنا۔ حرم میں کعبۃ اللہ کے جوار میں آپ گناہ کریں، اس سے بڑی بھی کوئی شقاوت اور بدبختی ہو سکتی؟ تو اس طرح سے لوگوں کا ایک تماشا چلتا ہے۔ تو جنازے کو عورتوں کا گھیر لینا اور ان میں بھی پردے کا لحاظ نہ ہونا، بالخصوص جو نوعمر ہیں، انہیں تو بال کھول کر کے اور بے سدھ ہو کر کے رونا، گویا یہ سب سے اچھا خراج تحسین۔ آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ اس طرح کے حالات، آپ بتائیے شریعت کیسے اجازت دے دے گی؟ شریعت کیسے اجازت دے دے گی اس کو کون جائز کہہ دے گا؟ ایک ناجائز عمل مسلسل معاشرے میں، کسی کی ہمت نہیں مجھ سمیت کہ ایسے ماحول میں منکرات کو ٹوک سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ماحول میں ٹوک سکے۔ آپ بتائیے ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا یہ گھر ہے، اس کے گھر میں جو بھی گناہ ہوں گے، اگر اس کے سامنے اس گھر کے اندر ایسا ہوتا رہا تھا اور یہ اس کی نصیحت کر کے نہیں مرا ہے تو یہ سارا گناہ اس کے کھاتے میں درج ہو جائے۔ پھر سن لیجئے نہ یاد ہو تو، مثال کے طور پر روایت ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے یہاں گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ روایت کے الفاظ سن لیجئے کہ یہاں جب گھر والے روئیں گے تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ الفاظ تک نقل کر دیے ہیں، مثلا کسی کا اگر جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو رونے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہائے میرا پہاڑ سا تھا، مطلب یہ بھی جملہ چلتا ہے نا۔ تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال کر کے جب عربی میں عورتیں ماتم کریں گے تو کیا کہیں گی؟ واہ جبلا، ہائے میرا پہاڑ سا بیٹا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر کا کوئی فرد، گھر کی کوئی عورت یا کوئی بھی شخص
اگر ان الفاظ کے ساتھ ماتم کرتا ہے تو فرشتے انہی الفاظ کو بول کر کے اس کو مارتے ہیں۔ باب البکاء علی المیت، مشکات کی روایت کہ وہ جبلہ کہ تو پہاڑ جیسا تھا، اور پھر اس کے بعد مار پڑتی۔ آپ کہیں گے کہ گناہ یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر اس شخص کے سامنے اس گھر میں کبھی ایسا ہوا تو اس نے روکا، اس شخص نے اس عمل کو روکا، اگر روکا ہے تو بچ جائے گا، اور اگر اس کے سامنے اس طرح ہوتا رہا اور کبھی اس نے نکیر نہیں کی تو یقیناً یہ روایت اس کے اوپر امپلائی ہوگی، اس کا اثر اس تک پہنچے گا۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب گھر میں ہوتا تھا اور اس نے نہیں روکا تو یہاں جو گناہ ہو رہا ہے اس کے کھاتے میں درج ہو جائے گا۔ اب بتائیے اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھیڑ جو جمع ہوئی ہے، یہ بھیڑ جمع ہوئی ہے کاہے کے لیے میں بتا رہا ہوں؟ تو بجائے اس کے کہ یہ بھیڑ جو جمع کی گئی ہے یہ کال ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا للمسلم علی المسلم ستم بالمعروف، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، 6 حق ہیں، یہ فرض علی الکفایہ یا واجب۔ اس میں سے سب سے آخری ہے وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائے۔ یہ 6ٹا حق ہے، باقی حقوق کی تفصیل میں چھوڑ رہا ہوں۔ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ بھی ہے کہ جب اس کا وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، جب اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے پیچھے جائے۔ یہ حضور کی کال ہے، یعنی ہم کو جنازے کے ساتھ جانا ہے، اور سب کا معمول یہ ہے کہ اطلاع ملی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ اب اس میں بھی بدتمیزی یہ آ گئی ہے کہ ان کے یہاں سے کوئی آیا تھا، اپنے یہاں موت میں ان کے یہاں سے کوئی آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو ٹھیک ہے جائیں گے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کال ہے، یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ رشتہ داری نہیں ہے، ایمان والے کا حق ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں چھوڑ کر کے جانا، کاہے کے لیے جانا؟ گھر والوں کو رلانے کے لیے؟ وہاں جا کر کے قبر کے پاس چارپائی ایسے کرنا، وہ گانٹھ ایسے لگانا، وہ گانٹھ کھول دینا، وہ بیچ میں کرنا، وہ تختہ ایسے لگانا، حاضری دکھانے کے لیے کہ بہت سرگرم ہے۔ یہ سب بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور کیا ہے اس کو سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ جس شخص کے جنازے میں 100 لوگ شرکت کر لیں اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اب صحابہ کا چہرہ دیکھا ہو یا ان کی طرف سے کوئی ایسے ایموشنز نوٹ کرائے گئے ہوں، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے جنازے میں 40 لوگ شرکت کر لیں اس کا کام۔ پھر اس کے بعد حضور اترے، فرمایا کہ اگر کسی کے جنازے میں 4 لوگ شرکت کر لیں لا یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ کیا ہے مطلب شرکت کا؟ شرکت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، 500 کا مجمع کھڑے ہو کر کے ایک کریم پالنہار کی بارگاہ میں جب یہ کہے گا اے اللہ ہمارے اس مردے کی مغفرت فرما دیجیے گا، بلکہ اس کی ہی نہیں، ہمارے مردوں کی، زندوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، غائب کی، حاضر کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، سب کی مغفرت فرما دیجیے گا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی مغفرت کے چانسز ہیں، اس لیے کہ کریم پالنہار کی بارگاہ ہے۔ اتنے لوگوں کا میمورنڈم میٹر کرتا ہے اس پالنہار کی بارگاہ۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہ سب سے اہم ہے جو آگے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ یہ پروٹوکول ہے کسی کے جنازے میں شرکت کا، اور یہ مقصد ہے، ہم کاہے کے لیے جاتے ہیں؟ اس کے پس منظر میں اسے سمجھیے کہ جو شخص قبر میں دفن کیا گیا تو اس سے فوراً حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ حساب و کتاب وہ والا نہیں، آنے پائی کا حساب نہیں، کیٹیگری یہاں لکھ دی جائے گی۔ یہ فرسٹ انویسٹیگیشن ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ مجرم ہیں، آپ کی طرف سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، لوکل پولیس نے یا لوکل یونٹ نے یا یہاں کے جو اہلکار ہیں انہوں نے رپورٹ کیا لکھی ہے سپریم کورٹ تک، اسی کو میٹر کرے گا، اسی پہ ڈیپینڈ رہے گا، اسی پہ انحصار کرے گا، اسی کی روشنی میں ساری دفعات کا تجزیہ کیا جائے گا، چارج شیٹ اسی سے لگے گی۔ تو فرسٹ انویسٹیگیشن میٹر کرتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اس طرح کی
پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ یہاں والوں سے کہہ کر کے دفعات ہلکی کروا لیتے ہیں کہ اوپر نمٹ لیں گے۔ یہاں سے دفعات کا ہلکا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ چشمدید ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال ہے۔ اسی سندرب، اسی پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سمجھیے جو آپ نے سینکڑوں بار آج سے پہلے سن رکھا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس کو پاس آؤٹ کر گیا وہ اخیر تک نکلتا چلا جائے گا، جو یہاں الجھ گیا وہ ہر منزل پہ الجھے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں کرنٹ افیئرس کے اوپر یا کرنٹ پوزیشن کے اوپر یا کرنٹ بیلنس کے اوپر جانچ بٹھائی گئی ہے نا بھائی۔ جیسے ہی پہنچا، حضور کے الفاظ یہ ہیں اتاہ ملکان، جیسے ہی تم لوگ اسے دفن کرتے ہو، مٹی ڈالتے ہو، اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدان، پھر اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، پھر اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال شروع کرتے ہیں۔ اور یہ کام اتنی جلدی ہوتا ہے کہ یسمع قرع نعالہم، کہ تم لوگ واپس آتے ہوئے تمہاری چپلوں کی جو آواز ہے وہ آواز مردہ سنتا ہے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، اتنی جلدی یہ سارا کام ہوتا ہے۔ آپ بتلائیے کہ آپ ابھی پہلے اعلان کریں گے سب لوگ گھر چلیں کھانا کھا کے جائیں، ایک اعلان، اگلے دن اعلان ہوگا قرآن خوانی ہے، جب تک تو سب کچھ نمٹ چکا ہو۔ اتنی تیزی سے جب کام چل رہا ہے، اتنی تیزی سے جب، اب ظاہر سی بات ہے اس کو سب کو پورے منظرنامے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد جگہ نقل کر دیا ہے کہ وہ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ من ربک، تمہارا پالنہار کون تھا؟ تو یہاں اگر دکان پالنہار تھی، سوئی چومتے رہے، بونی کے پیسے چومے اور ترازو کا بٹا چوما، ظاہر سی بات ہے وہی رب ہے۔ مطلب آپ اپنے طور پہ کچھ نہیں بول سکیں گے، آپ کی کیٹیگری یہیں سے طے ہو کے گئی ہے، وہی بولیں گے، ورنہ یہاں تو اردو نہیں بول پاتے ہیں، عربی کیا بولیں گے نیچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سسٹم ہے وہاں۔ پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین بتا دیں گے کہ وہی جو عورتوں نے بتایا تھا گھر میں وہی چل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھا کے پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا جانتے ہو؟ تو جس کے لیے زندگی بھر، جس کے فراق میں زندگی بھر جیے تھے اور درود پڑھے تھے، کھٹ سے بول دے گا، لیکن جب یہ نوبتی نہ آئی ہو کسی کو تو وہ یہی کہے گا ہاں لا ادری، مجھے تو معلوم نہیں۔ یہ جواب بھی وہی نقل کیا گیا۔ تو اب یہیں سے کھٹ سے طے کر دیا جائے گا کہ کس کیٹیگری، بلیک لسٹڈ ہے یا اس کو کیری آن کیا جائے، آگے جانے دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنازے میں شرکت کا جو حکم دیا اس کی وجہ یہ کہ آپ یہاں سے چلے ہیں، اگر سورہ یاسین یاد ہے پڑھتے ہوئے پہنچیے، نہیں یاد ہے 3 مرتبہ قل ہو اللہ کے بیچ لگاتے جائیے، ایک قرآن کریم کا ثواب ہوتا جائے گا۔ 2 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ایک قرآن کا ثواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ زلزال پڑھیں گے، تہائی قرآن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ پڑھیں گے، آسمان و زمین کے بیچ کا خلا بھر جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ فلاں درود پڑھیں گے تو اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا۔ یہ سب کچھ اگر یہ 500 150 لوگ جو جمع ہوتے ہیں، اگر یہ سارے مل کر کے اپنی بکواس بند کر کے، اپنے یہ ٹیپ بند کر کے اور ہٹو بچوں کی یا اس کی پوری زندگی کا بایو ڈیٹا کھنگالنے کی یا اس کو ڈسکس کرنے کی یہ خرافات چھوڑ کر کے اگر اتنا سا کام کر لیں، خدائے عز و جل کی قسم اس کے ارد گرد اتنا زبردست سرکشا کوچ ہوگا کہ اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے حضور نے جمع کروایا تھا، لیکن ایک آدمی یہ کام نہیں کرتا، پورے مجمع کو دیکھ لیجیے آپ، سمجھیے بہت مشکل میں ہے وہ شخص۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفات پایا ہوا شخص زندوں کی طرف ایسے حسرت سے تکتا ہے کالغریق المتغوف، جس طرح ڈوبنے والا ساحل پہ کھڑے ہوئے، کناروں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو تکتا ہے۔ یہ منظر آپ کو معلوم نہیں ہوگا، یہ مجھ سے پوچھئے، سینکڑوں مرتبہ ایسے حالات دیکھے ہیں کہ گنگا کے ساحل پہ کھڑے ہیں اور کوئی ڈوب رہا ہے، کس طرح آواز دیتا ہے، کس طرح ہاتھ مارتا ہے، وہ ساری ادائیں سینکڑوں بار کی دیکھی ہوئی۔ تو کالغریق المتغوث اتنا بلیغ استعارہ ہے کہ جو لوگ دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تشبیہ پر داد دینا پڑے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے اتنا وہ شخص پریشان ہوتا ہے۔ یہاں ابھی 3 دن تک منگا کے دوسروں کا کھایا جائے گا، پھر جس کا قرضہ ہو گیا 3 دن تک جہاں سے آیا انہیں دعوت کر کے کھلایا جائے گا۔ یہ کہاں سے آیا سب؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ خوشی کے موقع پر دعوتیں ہوتی ہیں، یہاں مرنے پر بھی دعوتیں۔
یہ تو سینسلیس لوگوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے، سائنٹیفک بہت بڑے سائنسداں بنتے ہیں، مستقل سب کے سبجیکٹ ہیں سائنس کے، اور اس کے بعد یہ تماشا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، ورنہ تیسرے دن جبریل آتے کھانا لے کر کے، اور وہ کرتے آ کے تیجا، 40ویں دن میکائیل اسرافیل سارے کے سارے اترتے، لیکن کوئی تذکرہ دکھلا دے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کہیں کچھ نہیں۔ یہ بلا وجہ کا ایک بوجھ ہے کہ رخصت ہونے سے پہلے چٹخارے لے کے بریانی کھانا ہے۔ اگر ایصال ثواب کی نیت ہے، کھلانا ہی چاہتے ہیں، آپ کچا راشن بھیج دیجیے نا، ایک 11-21 چاول کا پیکٹ بھیجیے، ایک ریفائنڈ کا پیکٹ بھیج دیجیے، 100 روپے اور بھیج دیجیے، گوشت لے لیں گے، 12 لوگ کھائیں گے۔ یہ نہیں، سوشل پریشر میں جو کام چلا آ رہا وہ ہوگا، مولانا بتائیں وہ نہیں۔ میں نے سنے تھے الفاظ ابھی جلدی میں، ایک جو خرافات بڑی ہوتی ہے وہ یہ، جو جس وجہ سے مضمون شروع کیا تو وہی رہ گیا، چہرہ دکھانے کی جو بدعت ہے اسے آپ سمجھ لیجئے کہ کفنا دینے کے بعد چہرہ دکھانا درست نہیں۔ میں ابھی فتاوی چھان کر کے آ رہا ہوں، ایک دارالفتہ نے یہ جواب دیا ہے، اس جواب کو بہت غور سے سن کر کے نوٹ کر لیجئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گناہگاری کی وجہ سے مرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے مسخ کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھی چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم کو معلوم نہیں، ہم نیک سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود ایسا ہو جائے، خدا نہ خواستہ، اور پھر اس کے بعد آپ تذکرے شروع کریں، اس کے گناہ تلاش کرنا شروع کریں، آپ کی زندگی تباہ ہو جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے مرنے والے کی صرف خوبیاں ذکر کیا کرو، عیب نہیں، اس لیے کہ جب تم اس کے عیب بیان کرو گے تو یہ غیبت کہلائے گا، اور غیبت حقوق العباد میں ہے۔ اگر بندہ زندہ ہے تو اس کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ سکتے ہو، یہاں معافی کے سارے دروازے بند ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی تباہ۔ تو اس لیے چہرے دیکھنے سے، قبر میں چہرے کھولنے سے، عورت اگر ہے تو یہ تو حرام ہے پلے درجے کا، یہ آخری درجے کا حرام ہے کہ اس کی عزت اور ناموس مرنے کے بعد تم نے سرے عام لوٹی ہے، اس کی حیا اور حجاب اور اس کی شرم اور عفت کا تم نے جنازہ نکالا ہے، بدتمیزی کی انتہا۔ اور کسی عورت کا اس مجمع میں جا کر کے اور مرد کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنا، یہ اس کی زندگی کو تباہ کر دینے والا ہے۔ کہ عورت مجمع میں جائے گی، کیا خیر کا کام ہے؟ تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، جنازے کے بعد چہرہ نہیں، اس سے پہلے چہرہ دیکھیے۔ حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور نے خبر بھجوائی کہ لا تدرجوا فی اکفانہ، کہ تم لوگ اس کو ابھی کفن کے اندر پیک نہ کرنا، حتی انظر الیہ، یہاں تک کہ میں دیکھ لوں۔ حضور نے نہیں دیکھا تھا ابھی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ابھی کفن مت پہنانا، میں دیکھ لوں، یعنی کفن پہنانے کے بعد دیکھنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کفن پہنانے سے پہلے یہ کام نمٹا لیجئے۔ نماز کے بعد کسی کام کے لیے بھی تدفین کو روکا نہیں جائے گا، چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ روکنے کی اجازت نہیں ہے، روکا نہیں جانا چاہیے۔ جنازے سے پہلے روکیے اگر ولی ہے تو، وہ پڑھائے گا آ کر کے۔ تو تھوڑا سا لحاظ کیجئے کہ یہ ایسے اوقات ہیں کہ جس وقت آپ کا دین چیک ہوتا ہے، آپ کا تدین اس وقت پریکشا کے گھیرے میں ہوتا ہے، اور آپ کتنی عظیمت و استقامت رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین اور بتلائے ہوئے طریقے کو کتنا مانتے اور سمجھتے ہیں، اپنی خواہشات کو کتنا کنٹرول کرتے ہیں۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے، یہ روایت بنیادی 4 روایات میں سے، حضور نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی خواہشات کو تم کنارے نہ کر دو میرے دین کے سامنے، اس وقت تک یعنی یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی آ کر کے کہتا ہے چہرہ دکھا دو، چہرہ دکھا دو، چہرہ دکھا دو۔ اب اس وقت آپ رشتے سے مغلوب ہو جائیں یا دباؤ سے مغلوب ہو جائیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ کو نبی کے طریقے کا پاس و لحاظ نہیں ہے، بلکہ آپ سوشل پریشر میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں اور یہ 2 طریقے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد از جلد تدفین کا حکم دیا ہے، جلد از جلد تکفین کا حکم دیا، اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ حضرت طلحہ ابن برا کے عیادت کے لیے حضور گئے تو ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی،
تو حضور نے یہ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر موت سرایت کر چکی ہے، یعنی روح نکلنا شروع ہو گئی۔ ایسا بھاری بھرکم جملہ کوئی بول نہیں پائے گا، لیکن حضور نے بول دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لحاظ میں اپنے الفاظ روکنا ضروری نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب موت پوری طرح سے ان کے اندر سرایت کر جائے فَآذِنُونِی، تو مجھے فوراً اطلاع کرنا اور روکنا مت۔ فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَن تَحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ، اس لیے کہ کسی مومن میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے گھر والوں کے سامنے اس کو روک کے رکھا جائے، اس لیے کہ جب تک وہ موجود ہے رونے پیٹنے اور نوحہ اور بین کے سلسلے جاری رہیں گے، وہ جب چلا جائے گا تو پھر خاموشی۔ تو اس لیے جلد از جلد تدفین کی کوشش، اور جیسے ہی انتقال ہو فوراً کفن پہنانے اور غسل کی کوشش۔ یہ ایک بہت بڑا جاہلانہ عمل جاری ہے کہ وہ بالکل نکالنے سے تھوڑی دیر پہلے کفنایا جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس کو اول وہلے میں نہلا اور کفنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے تمام اعمال اور امور انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمیں اپنی نفسیات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، سوشل پریشر کو اور لوگوں کے کہنے سننے، ان کی تنقید کو بالائے طاق رکھنے کی ہمت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔